السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمرے عدالت میں دبنگ ریمارکس، لیکن آرڈر کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ ان کو 2018 میں ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا۔ انہوں نے جو راولپنڈی بار کونسل کے کسی تقریب میں پروگرام کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سابق جو ڈی جی آئے تھے فیض حمید، وہ ان کے گھر آئے تھے اور انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کو کہا تھا کہ آپ مریم نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دیں گے۔ اس بات پہ وہ الزامات جو تھے، اس کے بعد ان کے اوپر ریفرنس آیا اور ان کو معطل نوکری سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کا وہ ریٹائر بھی ہو گئے، لیکن اس کا کیس لگا ہی نہیں، ان کی پینشن رک گئی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں درخواست ابھی قاضی فائز عیسیٰ کی جو دور حکومت ہی کہہ لے سپریم کورٹ میں، اس میں سماعت کے لیے مقرر ہوئے۔ گزشتہ روز جب شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے دلائل کا آغاز کر دیا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے دبنگ الفاظ میں اور بڑے ایک کیا کہہ لے ایسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے الزامات تو لگائے ہیں لیکن ریسپونڈنٹس تو ہے نہیں۔ اب قاضی صاحب ایک طرف جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان کو جو ہے وہ تھوڑا بہت اس میں کرنا چاہ رہے تھے انوالو، لیکن وہ شاید مذاق سمجھ رہے تھے، کیونکہ قاضی صاحب نے جب کہا کہ جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے وہ تو ہے نہیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے کل ہی جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور کچھ دیگر جو ہیں ان کو فریق بنایا۔ آج اس پہ دوبارہ سماعت ہوئی۔ سماعت جب ہوئی تو جو لارجر بینچ تھا اس کا 5 رکنی، انہوں نے سماعت کی، لائیو سٹریم چلا، اور اس پہ بھی ایک یہ تھا کہ جو چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل جو ہے وہ حامد خان ہے، ان سے پوچھا کہ آپ کے جو الزامات ہے وہ درست ہے یا صحیح، ان کا جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ساتھ ہی یہ تھا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے جو لوگ جن کو آپ نے فریق بنایا، کیا وہ انتخابات میں یا اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ تو حامد خان نے کہا کہ میرے الزامات تو درست ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ انتخابات میں یا اقتدار میں آنا چاہتے تھے یا نہیں، کیونکہ وہ جو جن کے اوپر الزامات ہے وہ بیوروکریسی ہے، ملٹری اور سیول بیوروکریسی ہے، مطلب جوڈیشری سی اور اسٹیبلشمنٹ سے۔ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کے الزامات درست ہے جن کو آپ نے فریق بنایا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کسی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے یا کسی کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے، اسی لیے یہ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ انڈائریکٹ عمران خان کی طرف اس کا یہ پیغام تھا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا ایک شخص کو جیل میں رکھ کر پسندیدہ شخص کو جتوانا مقصد تھا، یعنی کہ نواز شریف کو جیل میں رکھ کے عمران خان کو جتوانا مقصد تھا۔ اور یہ پھر کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو فائدہ جس کو پہنچا ہے وہ تو کوئی اور ہے، سہولت کار، اور وہ سہولت کار جو ہے وہ تو یہاں پہ ہے نہیں۔ پھر قاضی صاحب جو ہے وہ یہ بھی انہوں نے مطلب کہا کہ اچھا جو آپ چیزیں، جو آپ الزامات بتا رہے، جو چیزیں ہیں اس کا براہ راست جنرل باجوہ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جن لوگوں کو نوٹسز جاری کی تو اس میں ایک فیض حمید تھے،
اس میں ایک اس کے ساتھ بریگیڈیئر عرفان رامے تھے، اور اس وقت کے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہے انور خان کھاسی کو نوٹسز جاری کیے، اور اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار تھے ارباب عارف کو، ان کو نوٹسز جاری کر جنرل باجوہ اور ایک موجودہ جو بریگیڈیئر ہے اس کو، ایک اور شخصیت ہے، 3 بندوں کو جو ہے انہوں نے نوٹسز جاری نہیں کی۔ اب قاضی صاحب سے سوال کوئی پوچھے کہ سر آپ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، آپ تو بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے، آپ تو بڑے بڑے ریمارکس دے رہے تھے، تو اگر یہ سارا کچھ آپ کر رہے تھے تو پھر آج کیا ہوا؟ آپ نے دوسری ہی سماعت پہ رات کو، شام کو آپ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو فریق بنے، اور آج جنرل باجوہ کو آپ نے کہہ دیا کہ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ کسی ایک اور وزیر اعظم کو، جس کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ 6 کا ٹاکرا ہے، اسی کو گھسیٹنے کی کوشش کریں۔ اب سماعت جن کو نوٹسز ہو گئے، سماعت کی لے، سماعت ملتوی کر لی، ڈیٹ کوئی فکس نہیں ہے، میں کہا کہ دیکھیں گے چھٹیوں کے بعد بینچ کی موجودگی میں دیکھیں گے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ قاضی صاحب ایک طرف بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ایک طرف بڑے ریمارکس دیتے ہیں، ایک طرف آپ وکیلوں کو بولنے نہیں دیتے، اور جب حقیقت پہ چیز آتی ہے تو پھر آپ جو مین لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ سائڈ لائن کرتے ہیں۔ اور آپ کا یہ بھی آج کا ریمارکس تھے کہ ہم نہ عدلیہ کو استعمال کرنے دیں گے نہ ہونے دیں گے۔ اب جنرل باجوہ یا جنرل فیض، ماضی میں جو کچھ چیزیں ہوتی رہی ہیں ان دونوں کو ہمیشہ جوڑا گیا، تو آج اس کیس میں اگر فیض حمید کو نوٹس کیا تو جنرل باجوہ کو کیوں نہیں؟ اگر جنرل باجوہ کی کڑی نہیں ملتی تو پھر فیض حمید کی کڑی کیسی ملتی؟ خیر، قاضی فائز عیسیٰ خود سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ آج کا تھوڑا بہت احوال تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔